آئیز آف اسلام 24 نیوز لا رہا ہے خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان پاکستان، جس میں ہم آپ کو ملوائیں گے پاکستان کے نامور نعت خواں، مفتیان اکرام اور دیگر خصوصی مہمانوں سے، اور سمیٹیں گے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں۔ دیکھنا نہ بھولیے گا رحمت رمضان پاکستان، صرف اور صرف آئیز آف اسلام 24 نیوز پر۔ ناظرین، آئیز آف اسلام 24 نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رجب علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان پاکستان ٹرانسمیشن۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے روزے کی فضیلت، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، مذہبی اسکالر جناب علامہ مفتی اکرم رضوی صاحب۔ آئیں چلتے ہیں ان کی جانب اور پروگرام کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، آپ سنائیں۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ روزے کی فضیلت کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور روزے کے فضائل تو قرآن و احادیث میں بہت زیادہ آئے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، یعنی جو آدمی بھی تم میں سے رمضان کے بابرکت مہینے کو پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے دن کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے رات کا قیام، اس کو جس میں ہم نماز تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اس کو اللہ تعالی نے نفل قرار دیا ہے۔ یعنی ماہ مقدس میں دن کا جو نصاب ہے اس کو بھی بیان کر دیا گیا، اور جو رات کا نصاب ہے اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ دن کا نصاب فرض ہے اور رات کا نصاب جو ہے وہ نفل ہے۔ لیکن جہاں تک فضیلت کی بات آتی ہے تو دن کا نصاب جس کو فرض کر دیا گیا اور رات کا نصاب جو نفل بیان کیا گیا ہے، لیکن فضیلت کے باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو فضیلت دونوں کی ایک ہی الفاظ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس آدمی نے بھی رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا ایمان کی حالت میں، و احتسابا، اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب حصول کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے گزشتہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دن کا نصاب جو فرض تھا اس کے مکمل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور رات کا نصاب جو قیام لیلہ تطوعا سے بیان کیا گیا ہے، انہی کو بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، بس صرف ایک ہی لفظ ہے، پہلے فرمایا من صام اور ادھر فرمایا ہے من قام، یعنی جس نے رمضان المبارک میں رات کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ رات کو نفلی عبادت کرنے والے کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دن کے اور رات کا جو نصاب ہے اس کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہوتا ہے اس کے بندوں پر۔ رمضان پاک کے اتنے فضائل ہیں کہ بیان کرنے سے بھی بندہ قاصر ہے۔ صرف ایک حدیث کے ساتھ ہی ہم اس باب کو ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان المبارک کے فضائل
اور برکتوں کا علم ہو جاتا کہ اللہ نے اس مقدس مہینے کو کتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور کتنی برکات سے نوازا ہے، تو پورے سال رمضان رہنے کی میرے امتی خواہش کرتے کہ پورا سال رمضان ہی رہے، کاش اور ہم اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو بہت بہت فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی فضیلتوں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ اچھا، اور یہ بھی عموماً علامہ صاحب پایا جاتا ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے جو روزہ نہ رکھے جان بوجھ کر، تو اس کے لیے کیا شریعت میں حکم ہے؟ یعنی کہ صحت بھی ٹھیک ہو، شریعت اس کو اجازت دیتی ہو، صحت یاب ہو، نوجوان ہو، روزہ رکھ سکتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا یا رکھ کے توڑ دیتا ہے۔ اگر مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ ایک ہے سرے سے روزہ نہ رکھنا، اور ایک ہے کہ رکھ کر توڑ دینا، جان بوجھ کر توڑ دینا۔ یا تو شریعت میں جی یا تو ہوتا ہے نا، بعض اوقات آدمی اس ایج پہ ہو جاتا ہے کہ اس کو بیمار یا اسٹیج پہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میں روزہ پورا کرتا ہوں تو مجھے جان کا خطرہ ہے، اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس آدمی کی صحت بالکل صحیح ہے، یعنی اس کو کوئی شرعی عذر لاحق نہیں ہے، تو اس کا روزہ رکھنا ضروری ہے، اس پر روزہ فرض ہے۔ اگر اب روزہ چھوڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اس پر روزے کی قضا ہے تاحیات، اس پر روزے کی قضا ہے، جب روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا اس سے یہ گناہ دور نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ جو جان بوجھ کر روزہ کو توڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے یہی حکم ہے۔ پہلے نمبر پر قرآن عظیم کے اندر بھی اس کفارے کو بیان کیا گیا ہے، اور احادیث مقدسہ کے اندر بھی کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ رہا ہے، اس کے لیے کہ وہ مسلسل یعنی لگاتار بغیر ناغہ کیے 60 روزے رکھے، یعنی 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، درمیان میں کوئی روزہ چھوڑے گا نہیں۔ اگر چھوڑے گا تو پھر اس کو دوبارہ نئے سرے سے گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ اگر روزے رکھنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر بس یہ 60 مسکینوں کو آخر میں کھانا کھلانے۔ پہلے پر جو ہے نا وہ غلام آزاد کرنا ہے، لیکن وہ اب غلام چونکہ نہیں پائے جاتے اس وجہ سے اس کو بیان بھی نہیں کیا گیا۔ اچھا، دوسرا اس پہ یہ نا ہے کہ آج کل جو بڑا مسئلہ کئی آدمی پوچھتے ہیں نا کہ یہ جو انسولین وغیرہ ہوتی ہے یا انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے، اس کے بارے میں یہ مسئلہ بالکل بہت اہم ہے۔ پہلے نمبر پر تو انجیکشن لگانے سے، چاہے وہ رگ میں لگوایا جائے چاہے گوشت میں لگوایا جائے، اس سے راج قول کے مطابق فی ہی اہل سنہ کے دارالافتاء سے جو فتویٰ جاری ہوا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس سے بھی بچا جائے انجیکشن لگانے سے۔ دوسرے نمبر پر انسولین جو ہوتی ہے، انسولین سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ تو بالکل انجیکشن سے بھی چھوٹی سی ہوتی ہے اور وہ لگائی بھی گوشت میں جاتی ہے تو وہ رگ میں لگتی ہی نہیں۔ تیسرے نمبر پر جو آپ نے پوچھا آنکھ میں دوائی ڈالنا ہے، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن کان میں دوائی ڈالنے سے 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ کان بالکل صحیح سلامت ہیں، کانوں کے پردے پھٹے ہوئے نہیں ہیں، نہ ہی کوئی سوراخ موجود ہے، تو اس وقت کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کان کے پردے پھٹے ہوئے ہیں یا کوئی سوراخ ہے جس سے دوائی اندر داخل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ بہت عام ہے زیادہ تر گاؤں دیہات میں کہ فجر کی اذان ہوتی رہتی ہے، ادھر لوگ کھانا سحری کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی ہے جی تو ہم کھائیں گے، جیسے اذان ختم ہوگی تب ہم روزہ رکھیں گے، تو اس کے بارے میں یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ اس میں بہت غلطی کرتے ہیں ہماری عوام کے۔ یہ جو اذان، پہلے نمبر پر میں واضح کر دوں کہ یہ جو اذان دی جاتی ہے نا، یہ روزے کے لیے نہیں دی جاتی۔ اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اذان نماز کے لیے، اور نماز کس کی ہوتی ہے؟ فجر کے وقت، یعنی اذان اسی وقت دی جاتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔
لیکن جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو پھر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یعنی سحری کے وقت میں اذان نہیں دی جاتی، اذان اپنے وقت میں دی جاتی ہے، اور جو اذان کا وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے. یہ ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ اگر فجر کا ٹائم اذان کا ہے جی 5 بار کر، ایک مثال دے رہے ہیں نا، 5 بار کے 30 منٹ اذان کا ٹائم، تو ان کو پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کتنے منٹ کو روزہ پہلے بند کر دے، 30 منٹ پہ بند کر دے. ٹھیک ہے، 29 کے 28 کر دیں، 29 کر دیں، یعنی کہ 2 منٹ پہلے ان کے لیے اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اگر وہ اذان شروع ہو گئی اور وہ کھاتے رہے یا پانی پیتے رہے تو اس صورت کے اندر ان کا وہ پورے دن فاقہ ہوگا، روزہ شمار نہیں کیا جائے گا. بے شک بے شک بے شک. یہ مولانا صاحب بہت چھوٹے موٹے سوال ہیں لیکن یہ بہت اہم ہے. یہ لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں، اس طرح یہ کہتے ہیں نہیں جی کچھ بھی ابھی اس محلے میں بھی ابھی اس میں ہوگی پھر اس میں ہوگی، اسی وجہ سے جو ہے یہ بہت غلط فہمی عوام میں پڑی ہوئی ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے. بھائی اذان ہو رہی ہے، ابھی تو شروع ہوئی ہے، اذان ختم ہوگی تو ہم بھی کھانا پینا ختم کر دیں گے. تو یہ ان کو غلط فہمی بالکل دور کر لینی چاہیے کہ اذان میں جو کھایا جاتا ہے وہ فاقے میں شمار کیا جاتا ہے، روزہ شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اذان اس وقت شروع ہوتی ہے جب روزہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ، بہت مہربانی. ٹھیک ناظرین، تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو اگلے کسی اور اچھے موضوع کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوگا. اللہ حافظ.